بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده اذا لظالمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور خصوصاً گڑامبور کے نوجوانوں، الحمدللہ عمر آباد کے بازو ایک قریہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گڑامبور ہمیشہ ایک تاریخی بستی ہے۔ دیکھتے ہیں تقریباً 100-150 سال سے پرانی اس کی تاریخ ہے۔ اسحاق بٹی ایک پاکستان کے ایک مشہور اہل حدیث عالم دین ہیں، انہوں نے جب عمر آباد کا ذکر کیا ہے تو عمر آباد کے بعد جو گڑامبور ہے اس کا بھی ماشاءاللہ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ وہ تاریخی بستی ہے، یہاں سے ماشاءاللہ بہت سے لوگ پیدا بھی ہوئے اور ہو بھی رہے ہیں، تو لہذا جب عمر آباد 100 سال جب اس کے پورے ہو رہے ہیں تو اس کے اطراف و اکناف میں اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ الحمدللہ وہ اثر نظر آ رہا ہے، اور یہاں علماء بھی ماشاءاللہ اور ہمارے کئی شاگرد بھی گڑامبور کے ماحول کو سدھارنے، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں سدھار لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ جو بھی اصلاحی پروگرام ہو مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، آپ اس میں مکمل طور پر ساتھ دیں۔ اللہ تو یہی فرماتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو الحمدللہ گزشتہ رات یہاں نوجوان جمع ہوئے، علماء نے تقریریں کی، ان کو سدھارنے کی کوشش کی، تو اس کی آخری کڑی میرے اس درس کے طور پر آپ کے سامنے چند باتیں میں رکھ رہا ہوں۔ ہمارا موضوع یہ ہے، موجودہ وقت میں نوجوانوں کو فتنوں سے کیسے بچایا جائے۔ بہت بڑا اہم موضوع ہے، انشاءاللہ سورہ یوسف کی روشنی میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں دشمنان اسلام اگر کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ نوجوان ہیں۔ آج امت مسلمہ میں کوئی طبقہ سب سے زیادہ بگڑا ہوا، دین سے دور، دین بیزار ہے تو وہ نوجوانوں کا ہے۔ اگر آپ امت مسلمہ کی شبیہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو امت مسلمہ کیسی ہے، فتنوں سے متاثر ہے یا نہیں، اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نوجوانوں کو دیکھ لو۔ شیطان تو اور دشمنان اسلام یہ نوجوانوں کو اور عورتوں کو ٹارگٹ بناتے ہوئے کام کر لیے اور وہ کامیاب بھی ہو گئے، اور ہمارا نوجوان بھی دین سے اتنا دور ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے یا اسلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے شرماتا بھی ہے، اور وہ ایسے لباس میں رہتا ہے اسے دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکتے کہ یہ مسلمان ہے۔ میرا خود واقعہ ہے، کبھی خطبہ دینے کے لیے بنگلور جاتے ہیں تو وہاں سے واپس ہو رہا ہوں میں برنداون ایکسپریس میں، میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہے، پورے کلین شیو، ہاتھ میں کڑا بھی ہے، سمجھ میں نہیں آیا یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اور میری عادت ہوتی ہے جب بھی کسی مسلمان کو دیکھتا ہوں تو سلام کرتے، خیر خیریت پوچھتے، سورہ کہف پڑھے گا جمعہ کے دن۔ پورا سفر گزر گیا، وانم بڑی آنے کے بعد معلوم ہوا وہ مسلمان، دیکھنے سے ایسے معلوم ہونا کون کی سیٹ ہے، کون کی بیوپاری ہے، لیکن السلام علیکم بول رہا ہے فون پہ۔ تو ایسا مسلمان کے ظاہر کو دیکھ کر بھی یہ پہچان نہیں سکتے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، ایسے آج نوجوانوں کی حالت۔ تو آج دیکھتے ہیں نوجوان طرح طرح کے فتنوں میں پڑا ہوا ہے۔ سب سے بڑا جو فتنہ ہے نوجوانوں کے لیے وہ اللہ سے دوری ہے۔ نوجوان آج اپنے رب کو نہیں جانتا، حقیقت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، آج نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی دور ہے، اسے یہ نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے مجھ پر سب سے بڑا جو احسان کیا وہ یہ ہے، توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ جس امت سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اس امت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، دیکھو یہ اسی بڑی خوبی ہے، اس اعزاز کے بدلے اگر ہم ہمیشہ مرتے دم تک بھی سجدے شکر کریں تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ کیا خوبی ہے؟ آپ نے کہا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، آپ نے کہا دیکھو زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری میں آئے دنیا میں، انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔
کتنی بڑی خوبی ہے، یہ اعزاز دنیا میں کس کو ملا؟ حالانکہ سب سے آخری میں آئے زمانے کے اعتبار سے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے آج دیکھتے ہیں آج کا نوجوان قرآن سے بھی دور ہے، اسے میوزک سے بڑی محبت ہے، اسے گانوں سے بڑی محبت ہے۔ جب میوزک آتی ہے تو کون سے فلم کا گانا وہ برابر بول سکتا، مگر قرآن کی کوئی چھوٹی صورت پڑھ کر اگر آپ اس سے پوچھیں تو وہ بتا نہیں پائے گا۔ آپ کو بتاتا ہوں آج کے نوجوانوں کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، کلمے کا کیا مطلب ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ آج کا نوجوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی مکمل طور پر دور ہے۔ +2 کا بچہ بنگلور میں اس سے پوچھ رہا ہوں تم نبی کا نام بتا سکتے کیا؟ تقریباً 15 منٹ گھمایا اسے، اللہ کا بندہ کہیں محمد اور احمد بولا رہا تو بولتا نبی رسول بولتا۔ ارے جس امت میں ہم پیدا ہوئے اس امت کے اس نبی کے ہاتھوں اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی، اس کا نام بھی اگر نہیں جانا تو اس سے بڑے اور کوئی بدقسمتی کی بات ہو سکتی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو نوجوانوں کو نبی کا نام بھی نہیں بتایا۔ نبی کا نام جب نہیں معلوم ہے تو نبی کی وہ نبی کو آئیڈیل کیسے بنائے گا؟ آج کے نوجوانوں میں آپ دیکھو، نوجوان ایسا ہے یا تو فلمی ستاروں کے پیچھے بھاگتا ہے یا تو ہیروئنوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ چند دنوں پہلے خطیب کا ایک ویڈیو کلپ سن رہے تھے، وہ بولتے ہیں اگر بڑے سے بڑا عالم بھی اگر ہمارے پاس آئے تو ہم اسے دیکھنے کی تمنا بھی نہیں کرتے، اسے ملنے کی تمنا بھی نہیں کرتے، اس سے بات کرنے کو اپنا اعزاز بھی نہیں سمجھتے۔ اگر کون تو بھی جو ہے وہ فلمی ہیرو آیا، پولیس کے لاٹیاں کھا کر جا کر بھی اسے دیکھنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ذوق ایسا ہے، ہمارے سوچنے کی چیز ویسی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آج کے نوجوانوں کو اسلام کیا معلوم نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، شادی شدہ تقریباً 30 سال کا نوجوان مجھے بولتا ہے مولوی صاحب آج تک مجھے اپنے جسم میں بال کہاں کا نکالنا مجھے نہیں معلوم ہے۔ کیا رونا روئیں گے آپ؟ 30 سال شادی ہو کر اسے یہ نہیں معلوم کہ بغل کے بال نکالنا ہے، ناک کے نیچے کے بال نکالنا ہے، یہ چیز بھی نہیں بتائی گئی۔ حالانکہ اپڈیٹ ہے، سب چیزیں ہیں شہروں میں، لیکن دور دور تک اسلام کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے آج کا نوجوان اسلامی تہذیب سے بھی دور ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ پیشاب کیسے کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی آٹو میں جاتے ادھر ادھر دیکھتے، نہ تو انہیں جو ہے قبلے کی طرف دیکھتا نہ تو بیٹھتا۔ مجھے خود معلوم ہے یہاں اماں پارک ہے، ایک مرتبہ وہاں اپنے بچوں کے ساتھ گیا تھا، میں تجربہ بہت بتاتا ہوں۔ دیکھو گیا تھا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان جو ہے وہاں مسلمان ہے، تلاش کر رہا ہے۔ اب تلاش کر رہا تو میں دور سے کھڑے ہو کر دیکھنے لگا کیا کر رہا ہے انہیں، تو دیکھ رہا ہوں میں کہ وہ ڈھیلا لیا اور بیٹھا بھی نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو میں بچوں کو بولا پھر روکو اسے، روک دیا۔ اس کے بعد بولا دیکھو اللہ کی نبی کی حدیث ہے قبلہ کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس قبلے کی طرف پیر کرنے کو برا سمجھتے، قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا، اس کی پیٹ کر کے پیشاب پیخانہ کرنا یہ منع ہے۔ بلکہ حدیث میں تو آتا ہے جو آدمی قبلے کی طرف تھوکتا ہے وہ تھوک بھی قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ جب بات اتنی خطرناک ہے تو کیسے ہم اس کی طرف رخ کر کے پیشاب کر سکتے؟ آج ہم نے اپنے نوجوانوں کو یہ بھی نہیں بتایا، قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب بھی نہیں کرتے، پیخانہ بھی نہیں کرتے، اور آج ہم نے اپنے نوجوانوں کو وہ آداب بھی نہیں سکھائے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو لیٹرین کی دعا یاد ہے؟ نہیں، دعاؤں سے ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی تو جانوروں سے ہی بدتر ہے، جانور تو اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ اللہ تو یہی فرماتا ہے سورہ عادیات میں، گھوڑے سے سبق لو، گھوڑے کو معلوم ہے کہ رب کون ہے، مگر ہم اپنے رب کی نعمتوں میں سر کے تالوں سے پیر کے تلوے تک ڈوبے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم اپنے رب کے ناشکر ہیں۔ انہیں اسی لیے کہا اِنَّ الْإِنسَانَ رَبِّهِ لَکَنُودٌ۔ اور آج کا نوجوان فتنوں میں اتنا پڑا ہوا ہے، سب سے بڑا جو فتنہ اس کے لیے ہے وہ عورتوں کا فتنہ، لڑکیوں کا فتنہ، گانوں کا فتنہ، عشق کا فتنہ۔ عشق کے فتنے نے ہمارے نوجوانوں کو اتنا غارت کیا ہے، وہ محبت کے نام پر مذہب بھی نہیں دیکھتا، کچھ بھی نہیں دیکھتا، غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنے میں وہ تیار ہو جاتا ہے۔ چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی، وہ لڑکی کا نام ہے افرا ہے، وہ اصل میں افرا، وہ کسی بریلوی مکتب فکر کے مدرسے سے پڑھی ہوئی لڑکی ہے۔ وہ دیکھے ہوں گے آپ، اب انہیں کیا کری، ہندو سے شادی کر لی۔ اب جا کے وہ سوشل میڈیا والے اس سے انٹرویو لیتے ہیں، کیا آپ کیوں؟ انہیں بولتی ہے ہندو دھرم بھی اسلام بھی دونوں ایک کچھ ہے۔ کیا ہے ہمارے لڑکیوں کا عقیدے کا مسئلہ؟ کیا اسے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ جو دین ہے اسی میں نجات ہے، اسی میں مکمل طور پر جو ہے ہمارے لیے طہارت ہے، ہمارے لیے نجات ہے؟ وہ نہیں جانتی۔ وہ تو بولے کیوں شادی کرے، بولتے میں ہندو لڑکی سے مکمل طور پر میں محبت کر رہی ہوں۔ دیکھو محبت کے نام پر عشق کے فتنے میں مبتلا ہو کر ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔
ان کی 24 گھنٹے کی زندگی یا تو چیٹنگ میں گزرتی، یا فیس بک میں رہتی، واٹس ایپ میں رہتی، یا تو فونوں میں رہتی، لڑکیوں سے بات کرنا، لڑکیوں سے ناجائز تعلقات رکھنا۔ اللہ اکبر، زنا تو اتنا عام ہو گیا ہے، شریعت نے زنا کو مشکل کر کے نکاح کو آسان کیا، ہم نے نکاح کو مشکل کر کے زنا کو اتنا آسان کر لیا۔ بلکہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے زنا کی قباحت بھی اور اس کی برائی بھی ہمارے ذہنوں سے بھی نکل چکی ہے۔ اگر آپ ہمارے معاشرے میں زنا کے بارے میں گفتگو کریں، زنا ایسا ہے ایسا ہے، لوگ ہنستے ہیں، حالانکہ اس کی قباحت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ وہ حدیث ہے قیامت کے قریب میں زمانہ کیسے ہوگا، بزار کی روایت آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میں زنا عام ہو جائے گا۔ کیسا زنا عام ہوگا؟ آپ نے فرمایا لوگ چھپ کر نہیں راستوں پر زنا کریں گے، گدھے گدھیوں کی طرح، یعنی انسان اپنے خواہشات میں جانور سے بدتر ہوگا۔ اس وقت وہاں ایک گزرنے والا اپنے اندر حیا کی صفت رکھے گا، وہ کہے گا ذرا وہ درخت کے پیچھے، جھاڑ کے پیچھے جا کر زنا کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمارے گھروں میں دیکھو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام پر یہ عشق کے فتنے میں اتنی خطرناک ہماری نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ یہ سب فلموں کی دین، یہ سب سیریل کی دین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں عقل دی ہے؟ اسے معلوم ہے خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ موبائل لیتے ہیں یا اس میں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کو نعوذ باللہ طے کر کے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں بڑی غلط ہے۔ بہرحال اسلام یہ بتاتا ہے بیماری ہے، بیماری کا علاج کیا ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بولتا یہ آپ کو بیماری ہوگی، دوا کھانا۔ تو یہ ہمارا نوجوان جو فتنوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو فتنوں سے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ اہم ہے میرے تقریر کا اہم پوائنٹ۔ اہم بات کیا ہے؟ نوجوانوں کو فتنوں سے روکنے کے لیے سب سے پہلے ان کی ایمانی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا عقیدہ کیسا ہے؟ ہاتھ میں کڑا، کالا دھاگا، اٹھتا بیٹھتا یا علی عبد القادر جیلانی سب بولتے رہتا ہوں۔ کیسا اس کا عقیدہ صحیح رہے گا؟ اس کا عقیدہ صحیح ہونا، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ نے 13 سال تک ماشاءاللہ حضرات صحابہ کرام کو اتنا پرفیکٹ کیا۔ مدینہ آنے کے بعد مدینہ کا ذرہ سا برا ماحول تھا، وہ حضرات صحابہ کرام کے اخلاق پر اثر انداز ہو نہیں سکا۔ 13 سال آپ نے ایسی تربیت فرمائی، ایمانی تربیت۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ترتیب کیسی تھی؟ دیکھو یہ علماء نوٹ کرو، سب سے پہلے عقیدہ، ایمان اسے گھول کے پلا دینا، ایسا رہنا اس کے گوشت میں، اس کی ہڈی میں۔ انہیں بولا تو بولنا حضرت بلال کی طرح احد۔ اس کا ایمان کیسے ہونا؟ اس کا ایمان بلال کی طرح ہونا۔ تو سب سے پہلے ایمان مکمل کا مضبوط کرنا، بعد میں قرآن سکھانا۔ تو ایمان، یہ اس کے بعد قرآن سکھائے تو کیا ہوتا؟ ایمان میں اضافہ ہوتا۔ آج ہم نے اس نبی کی ترتیب کو الٹ دیا ہے، ہمیں سب سے پہلے اسے قرآن پڑھاتے، بعد میں ایمان سکھاتے، ناکام ہو جاتے۔ تو لہذا آج ضرورت ہے سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کے عقیدے کو اور ان کی توحید کو درست کرنے کی۔ وہ خبر میں جو سوالات ہوتے ہیں، اس سوالات کے جوابات یاد دلاوات کے نوجوانوں کو کیا سوال ہوگا؟ من رب کا، کیا آج ہمارا نوجوان اس کا جواب جانتا؟ کیا تمہارا رب کون ہے؟ وہ بولتا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور اسے پوچھنا تو نبی کون ہے، تو نبی کا نام بتانا، محمد، احمد، حاشر، عاقب، ماہی، رسول اللہ کے 5 نام صحیح مسلم میں آئے۔ اور اسی طریقے سے تمہارا دین کیا ہے، تو بولنا دین اسلام ہے۔ تو جب تک ہم اپنے نوجوانوں کی ایمانی تربیت نہیں کرتے، اس وقت تک ان کو فتنوں سے بچا نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنے اگر نوجوانوں کا عقیدہ بلال کی طرح کرتے، یاسر کی طرح کرتے، سمیہ کی طرح کرتے، میں سمجھتا ہوں ہماری نوجوان نسل کبھی غیر مسلم لڑکیوں کے عشق فتن میں مبتلا ہو کر مرتد نہیں ہوتے۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کی ایمانی تربیت نہیں فرمائی، اس وجہ سے وہ ہر طرح کی فتنے میں بھٹک رہے ہیں۔ تو ایمان اور توحید وہ ایسی بہترین چیز ہے، انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ جیسے آپ ریموٹ لے کر وہ چینل بدلاتے رہتے ہیں، ویسا سمجھیے ہماری زندگی ہے۔ آتے رہتے فتنے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایمان سب سے پہلے ہے۔ ہم شرک میں پڑے، عقیدہ توحید کمزور ہوا، انسان کیا ہوتا؟ فوراً نعوذ باللہ وہ شکار ہو جاتا۔ علماء یہی بتاتے توحید کے اندر وہ دم ہے کہ انسان کو برائیوں سے روک کر رکھتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرات صحابہ اکرام کی مثال جانتے نا، کتنے صحابہ تھے؟ 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے، مگر ماشاءاللہ اللہ کی نبی نے ان کے عقیدے کو اور اتنا مستحکم فرمایا، ان کے ایمان کو اتنا مضبوط فرمایا۔ صحابہ اکرام کی پوری تاریخ پڑھو، اس تاریخ میں آپ دیکھیں گے گناہ کم سے کم ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ کا ایمان ایسے تھا، ان کے گناہ کم ہوئے۔ اللہ اکبر، ایمان جب پختہ ہوتا ہے، ساتھ میں فتنے آتے ہیں، فتنے واپس چلے جاتے مگر اپنے ایمان پر باقی رہتے ہیں۔ کتنے سے واقعات ہیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آتے، بولتے یا رسول اللہ زنا ہو چکا ہے، عورت بھی آتی مرد بھی آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زنا سے پاک کرتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے زنا کر لیا اپنا شادی کے بعد، تو وہ نبی کے پاس آئیں، دل واقعہ عورتوں کو جا کے سناؤ گھر میں یہ تو آؤ عورتوں کو یہ سناؤ واقعہ یہ مجھے پاک کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم نے زنا نہیں ہے یا رسول اللہ زنا ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور نہ بولے میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے، مطلب پاک بچہ نہیں تھا، وہ تھا بچہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے جاؤ ڈیلیوری ہونے کے بعد آؤ۔ اگر ہم ہوتے عورت ہوتی بولتے موقع مل گیا چھوڑ کے اچھا ہوا، لیکن وہ آخرت کی جو حساب دے اس سے اپنے آپ خوف کھاتے تھے۔ کیا کری معلوم عورت وہ ایمان افروز عورت وہ جب بھی گناہ ہوتا اس واقعے کو اپنے سامنے رکھو دل پگھل جاتا ہے۔ تو کیا کری معلوم، جیسے ہی ڈیلیوری ہوئی بچے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلے گئی، کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کرو، آپ میرے اوپر حج جاری کرو۔ آپ نے دیکھا آپ رحمۃ اللہ عالمین بھی تھے، اس کی گود میں بچہ ہے، اگر اللہ کے نبی اس عورت کو سنسار کر دیتے تو بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ آتا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ یہ دودھ پلانے کی جو 2 سال کی مدت ہے اس کو مکمل کر کے واپس آؤ۔ کیا ایمان افروز عورت تھی۔ حضرات صحابہ کرام گناہ کرتے، گناہ ان کو گھر میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا، بے چین کر دیتا۔ گناہ وہی ہے کرنے کے بعد انسان پریشان ہو جانا، اور اس گناہ سے اپنے نظام کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرنا چاہیے۔ تو وہ راوی کہتے ہیں 2 سال کے بعد اپنے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ میرا بچہ بھی کھانے کے لائق ہو چکا ہے، آپ مجھے رجم کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ سینے تک گڑھا کھودا جائے، گڑھا کھودا گیا، تو صحابہ کو بھیجا جاؤ پتھر اٹھا کر اسے رجم کرو۔ یہ دیکھو گناہ کا احساس کیسے ہے، اور معاشرے سے جرائم کو پاک کرنے کا جو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتایا، اللہ نے بتایا، اس سے بہتر طریقہ دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ تو ہوا کیا، گڑھا کھودا گیا، پتھر مارتے رہے۔ وہ پتھر مارنے کے دوران کیا ہوا، مارتے مارتے خون کا ایک چھینٹا حضرت خالد بن ولید پہ اڑا۔ حضرت خالد نے کیا کہا، خالد نے کہا لعنت ہے اس عورت پر۔ اللہ اکبر، یہ جملہ غلط تھا۔ ہمیں کیا ہے، گنہگار سے نہیں، گنہگار کے گناہ سے ہمیں نفرت ہونا چاہیے۔ جب یہ خون اڑا تو اس وقت حضرت خالد ولید رضی اللہ عنہ نے لعنت کی، تو اللہ کے نبی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، یہ ایسا ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، ایمان کی طہارت جہاں آتی ہے گناہوں کی غلاظت جمع نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، اس عورت نے جو توبہ کی ہے، اس عورت نے جو توبہ کی ہے، اگر میں مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کروں، اس توبے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مدینے کے 70 گنہگاروں کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے۔ لہذا ہمیں ایمانی تربیت بہت ضروری ہے، بچوں کی بھی ایمان تربیت بہت ضروری ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کی ایمانی تربیت نہیں کرتے، ان کے عقیدے کو مستحکم نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اپنے بچوں کو جو ہے فتنوں سے نہیں بچا سکتے۔ اسی طریقے سے فتنوں سے بچانے کے لیے دوسری بات، ہمیں سورہ یوسف کا مطالعہ کرنا ہے۔ آج کا نوجوان دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام کون، خوبصورت بھی۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، انسان اگر خوبصورت ہو گیا تو اسے اپنی خوبصورتی پر ناز آ جاتا، میں ہینڈسم چھکرا ہوں، فلاں بولتا ہوں انہیں۔ مگر یوسف کو دیکھو، امام حسن بصری رحمہ اللہ تو بولتے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خوبصورتی کے 2 حصے بنائے، آدھی خوبصورتی دنیا والوں کو دی اور آدھی خوبصورتی حضرت یوسف اور ان کی ماں کو دے دی۔ اللہ اکبر، یہ خوبصورت ان کی چال چلن بھی اچھی، ہینڈسم بھی تھے۔ کیسے تھے، ایک دم نوجوانی کے دہلیز پر قدم رکھے ہوئے، ان کو شادی کی ضرورت تھی۔ وہ کیا ہوا تھا، جب وہ بازار میں بیچے گئے تو مصر کے بادشاہ خرید لیا تھا اس کو۔ لمبا واقعہ ہے، وہ بادشاہ کی بیوی کیا کری، یہ ان کو دیکھ کر برائی کا ارادہ کری۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں تھے، دروازہ بند کر کے بولی میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ آج کا نوجوان بھی کبھی بھی اسے کون تو بھی عورت پھنسائی، مطلب واٹس ایپ میں، فیس بک میں، کہاں تو بھی میں تمہارے ساتھ آتا ہوں، دل کی فوٹو بھیجتی، کیا تو کرتی، اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا قصہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ کیا کیا یوسف نے، دیکھو جیسے ہی دروازہ بند کری فوراً جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے۔ سب سے پہلے بولے، کیا بولے، سب سے پہلے بولے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ،
اللہ کی پناہ سب سے پہلے بولے. کیا مطلب؟ انسان جب فتنے میں پڑتا بلکہ معلوم ہوتا اسے کیا کرنا؟ فتنے سے پناہ مانگنا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر طرح کے فتنوں سے پناہ مانگتے. دیکھو وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. ہر نماز میں اللہ کے نبی فتنوں سے پناہ مانگتے. اور کئی بولتے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور میں ہر زندہ اور ہر مردہ آدمی کے فتنے سے میں پناہ چاہتا ہوں. لہٰذا فتنے میں پڑنے والا نوجوان وہ اللہ سے کہے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے دنیا کی کوئی چیز اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو جو ہے بچانے کے لیے فتنوں سے کیا کیا؟ قال معاذ اللہ کہا سب سے پہلے. اور اسی طریقے سے اس میں اور ایک چیز بھی ہے وہ آگے بتاتے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کہا. تو جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو وہ ماشاءاللہ محفوظ ہو جاتا ہے. ایک دیکھو آج کا نوجوان دیکھتے ہیں ایک کان کی بھی حفاظت نہیں کرتا، آنکھ کی حفاظت بھی نہیں کرتا. تو کیا ہوتا ہے؟ ان تمام کا اثر انسان کی شرمگاہ پہ پڑتا ہے. آج کے نوجوانوں کو دیکھو شادی سے پہلے غلط راستوں میں پڑ گئے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انہیں اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے. اسے جا کے حکیمہ کے پاس وہ حلوے کھانا پڑتا ہے اسے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کان کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، اپنے آنکھ کی حفاظت نہیں کر رہا ہے. اور ان دونوں کی حفاظت کرنے سے ہی کیا ہوتی ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں یہ بتاتا ہے جو لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہوگا. آج کا نوجوان نگاہوں کا کتنا غلط استعمال کرتا، یا تو لڑکیوں کی تصویریں دیکھتا یا تو سامنے جانے والی عورت کو دیکھتا. اس کا کام کیا؟ ہمیشہ مطلب کیا کرنا؟ غلط چیزیں دیکھتے رہنا. ہمارا سفر بھی اللہ کی معصیت کا شکار ہو گیا. جانے سے پہلے وائی فائی میں بیٹھ کے 3 گھنٹے کی پوری فلم ڈاؤن لوڈ کرنا، پورا سفر اللہ کی معصیت. نہ سفر کے آغاز کی دعا، نہ سفر میں دعا کی قبولیت کا مطلب اسے احساس ہوتا ہے، اور نہ پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. شکل بن حمیت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ نفس کی شرارتیں بہت ہو چکی ہیں، میں ہمیشہ گناہوں میں پڑ جاؤں، کیا کروں؟ یہ دعا نوٹ کرو نوجوانوں، جانے کے بعد بھی اگر آپ چاہیے تو میں دے سکتا ہوں دعا یہ. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے آپ نفس پر کنٹرول نہیں کرتا ہوں، نفس کیا کر رہا ہے؟ ہمیشہ مجھے برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی. کیا دعا سکھائی؟ اے شکل ابن حمید یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ میں اپنے کان کے برے استعمال سے پناہ مانگتا ہوں. یہ ہیڈ فون رکھ کے جو گانے سنتے نا اس کو معمولی مت سمجھو. یہ کان کے راستے سے دل میں جا کے جو عشق کا فتنہ جگہ بناتا نا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. میں ابھی پوچھا لوگوں سے دل کیوں بنایا گیا ہے تو کوئی جواب نہیں دیتا. دل کیوں بنایا ہے؟ بولتا ہے دل سمجھنے ہیں، انسان کو زندہ رہنے ہیں. دل کیوں بنایا سنو. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ شخصیت جنہوں نے اپنے زندگی میں اللہ کی محبت کا مزہ چکھا، اللہ کے ذکر سے اپنے زندگی کو معمور رکھا. وہ کہتے ہیں اللہ نے دل اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کو رکھا جائے. جب ہم اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھنے میں ناکام ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا غیر اللہ کی ساری غلط قسم کی محبتیں اس کے دل میں آ گئیں. لڑکیوں کی محبت، حسیناؤں کی محبت، گانوں کی محبت، یہ وہ سب محبت. آج نوجوانوں کو دیکھو کان میں ہیڈ فون رکھ لیا تو کہاں ہے سمجھ میں نہیں آتا. کنڈکٹر ٹکٹ لینے آتا تب بھی اسے پرواہ نہیں، بس لے لیے سننا شروع کرے. اور ایک بات بھی ہے یاد رکھو، جس کے دل میں میوزک کی محبت ہے، گانوں کی محبت ہے، اس کے دل میں قرآن کی پاکیزہ محبت جمع نہیں ہو سکتی. آج کے نوجوانوں کی حالت کیسی ہے دیکھو، گانے سن سن کے حال ایسا ہے دل میں نفاق کا. قرآن چلا تو بولتا آپ کا طلب مجھے برداشت کرنے نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ ایسے ہونا، قرآن سن کے اس کے دل میں ایسی پاکیزہ محبت ہونا. انہیں میوزک سنا تو بولنا میوزک پہلے آف کرو. بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں ایسے بس میں، ایسے آٹو میں سوار ہوں جس میں گانے چلتے ہوں، میوزک چلتے ہوں، وہ ڈرائیور بھی جھومتے رہتا، پیچھے بیٹھنے والے بھی جھومتے رہتے. آج کل تو ماحول ایسا ہے لڑکی کو بیٹھا لے کے گانے ڈالنے کو جاتا ہے. یہ کوئی صورت ہے؟ اب بیچ میں کہاں تو بھی زنا کرتا نہیں کرتا نہیں معلوم. یہ امت مسلمہ کی صورت حال ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے تم مانگو اپنے کان کے برے استعمال سے. اور اس کے بعد بولتے اللہم اعوذ بک من شر لسانی، اے اللہ میں اپنے زبان کے برے استعمال سے پناہ مانگتا ہوں. آج کے نوجوانوں کو دیکھو منہ کھولے تو گانا گاتا،
میوزک آتے ہی بولتا کون سی فلم کا گانا ہے، حالانکہ اس کا احساس، اس کا حال تو یہ ہونا چاہیے اگر ہم کوئی سورت کی آیت بولے تو سورت کا نام بولنا انہیں. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری میں بولتے اللہم اعوذ بک من شر منی، اے اللہ تو مجھے اپنے شرمگاہ کے غلط استعمال سے مجھے کیا کر دے، نجات دے دے. آج دیکھو یہاں بچے بھی ہیں، بولنے شرم آتی ہے. آج کے نوجوان سب سے دور ہوئے، مقصد زندگی سے دور ہوئے. انہوں سمجھے میرا مقصد شرمگاہ کا استعمال کرنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان میں خواہش رکھی ہے، مگر اس خواہش کو صحیح طور پر پورا کرنا عبادت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، کیا کہا؟ دیکھو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مطمئن کرتا ہے تو اس میں اجر ہے. ارے اجر ہے، باعث ثواب ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی آدمی اپنی بیوی کو مطمئن کرتا ہے، اس ضرورت پوری کرتا ہے تو کیسے ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تم اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرو گے تو کیا تمہیں اس پر جو ہے کیا نہیں ہے، وعید نہیں ہے؟ لہٰذا آج کل ہم دیکھتے ہیں نوجوان خواہشہ میں پڑ جا کے اس کو دبا دبا کے منی نکالتے ہیں. آج کل دیکھ رہی ہیں، کبھی انداز ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، مردوں کا مردوں سے ضرورت پوری کرنا، عورتوں کا عورتوں سے ضرورت پوری کرنا، یہ سماجی اخلاقی برائیاں ہمارے معاشرے میں اتنے عام ہو رہی ہیں، ہم دیکھتے بھی نہیں ہمارے بچے کیا ہیں. اور ہمارے نوجوان جو فتنوں میں پڑ رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا جو برا اثر ہوتا ہے وہ ہمارے نوجوانوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے. اگر آپ بولے تو مولوی صاحب تمہیں اپنا دیکھ لو، ہمیں دیکھ لیتے ہیں ویسا. کیا بولتا نوجوان؟ معلومات کی خبر کے بارے میں آتا ہوں، وہاں جا کر جھڑتی دیکھ لیں گے کیا ہوتا. اللہ اکبر، کیا بھی ڈر ریچ نہیں ہے نوجوانوں کو. کچھ بھی بولو، کیا بھی بولو، سمجھ میں نہیں آتا، ٹس سے مس نہیں ہوتے. انہوں کیا سمجھتے ہیں یہ گناہ ہے نا، وہ گناہ کا اثر مجھے نظر نہیں آتا ہے، اس لیے اسے کیا ہوتی ہے، فوراً گناہ کے بارے میں آگے بڑھتا جاتا ہے. حیدرآباد کے ایک شاعر تھے، وہ کیا کہتے ہیں دیکھو، لذتیں ختم ہو گئی امجد لذتوں کا عذاب باقی ہے. انسان مزہ کر لیتا. بولتے ابن القیم رحمہ اللہ، مجھے تعجب ہوتا ہے آدم کے بیٹے پر، ہمیشہ کی جنت کے لیے، ہمیشہ کی جنت کو کھونے کے لیے کیا کرتا ہے، وہ 1 گھنٹے کی خواہش کو نعوذ باللہ مطلب کیا کرتا ہے، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. 1 گھنٹے کی خواہش کے واسطے ہمیشہ کی جنت سے محروم ہونا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ کو یہ بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا کیا، گناہ میں ایک لذت رکھا. وہ لذت انسان کے لیے آزمائش ہے. اللہ دیکھتا میرا بندہ عبادت میں لذت پاتا کی، میرا بندہ میرے سے بات کر کے مزہ پاتا کی، یا ورنہ نہیں تو غلط لذت میں پڑتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. تو جہاں برائی ہوتی ہے وہاں برائی سے ہٹ جانا چاہیے. وہ حدیث بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا 10 منٹ میں ختم کر لیتے ہیں. حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 7 قسم کے لوگ، سنو یہ غور سے، میری امت کے 7 قسم کے لوگ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. عرش کتنا بڑا ہے، ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے. ابن عثیمین تو بولتے اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. وہاں ہر ایک آدمی یہ چاہے گا کہ میں پسینے سے نجات پا جاؤں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں چلا جاؤں. وہ مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا، قیامت کے دن گردن لمبی ہوگی. جب گردن لمبی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن پسینے میں نہیں ڈوبے گا، جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں. اب وہ 7 قسم کے نوجوان کون ہوں گے؟ اس میں ایک آدمی ایسا بھی ہے، یہ خوبصورت اچھے پوچھ رکھنے والی عورت نے اسے بلایا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں، جو لوگ نفسانی خواہشات میں نہیں پڑتے، اپنے نفس کو کچلتے ہیں اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں، ایسے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. آپ جانتے ہیں واقعہ، بنی اسرائیل کے 3 لوگ جب بارش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ غار میں گئے تھے نا، غار میں جب گئے تو کیا ہوا، وہ کیا ہے چٹان آ کر جو ہے غار کے منہ پر بند ہو گئی. اس میں ایک آدمی بولا، اے اللہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں اپنے چاچا کی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے گیا. میں انہیں بولتا گناہ کا اقرار کر رہا ہے تو گیا تو وہاں یہ ہوا، جیسے ہی میں اس کی شرمگاہ کھولنے لگا تو میری چچا زاد بہن ایمان افروز تھی، اسے معلوم تھا یہ جو ہے شرمگاہ کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. اس نے کہا اللہ سے ڈرو، ایک ہی جملہ، اللہ سے ڈرو. تو کیا بولتا وہ نوجوان بنی اسرائیل کا، اے اللہ میں اپنے چاچا کی بیٹی سے اگر برائی سے رکا تو تیرے واسطے، اے اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو یہ جو ہے غار کے منہ سے چٹان کو ہٹا دے.
نیک عمل میں کیا طاقت ہوتی ہے، دیکھو اللہ سے پناہ مانگے، نیک عمل کا وسیلہ لے کر دعا کرے، ماشاءاللہ دعا کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور جو ہے عمل صالح کے وسیلے میں ایسی طاقت ہے چٹان کو بھی جو غار کے منہ سے مکمل طور پر ہٹا دیتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں کو مکمل طور پر جو ہے برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات بھی ہے، یوسف علیہ السلام کو دیکھو، دروازہ بند کرنے آئے تو حضرت یوسف خاموش نہیں رہے بلکہ فوراً بھاگے۔ اسی طرح ہر نوجوان کو برائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا، عورتوں کی فتنہ سے فوراً بھاگنا۔ اگر کوئی عورت اگر آپ کو چاٹنگ کرتی ہے، دل کی فوٹو بھیجتی ہے تو بولنا اللہ سے ڈرو، اسے بلاک کر ڈالنا، اسے باتش نہیں کرنا۔ اگر ہم اس کا نمبر سیو کریں اس کے بعد جا کے بات کریں تو وہاں سے تو مصیبت شروع ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کیسا بھاگے دیکھو، انہیں پیچھے سے پکڑنے آئی پکڑنے کے بعد کیا کری، ایسے زور سے پکڑی، یوسف علیہ السلام عورت کے فتنے سے بھاگنے کے لیے ایسے ہی اپنے آپ کو بچائے، شیٹ پھٹ گئی مگر اپنے آپ کو اس جو ہے فاسق و فاجر عورت کے حوالے نہیں کیا۔ اچھا بولتے ہیں نا چور کی بمڑی سب سے پہلے کیا کری، شیٹ پھٹتے ہی شوہر کے پاس جا کے بولی انہیں میرے ساتھ برا کا ارادہ کر رہا ہے، انہیں بھی عقل مند تھا، انہیں کیا بولا معلوم، دیکھیں گے شیٹ کہاں سے پھٹ کو ہے، سامنے سے پھٹ کو ہے پیچھے سے پھٹ کو ہے، جب سامنے سے پھٹے تو الگ ہے، پیچھے سے پھٹی تو انہیں پاکیزہ تمہیں گنہگار۔ بعد میں شیٹ دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، بولنے لگی اے عورت تیرے اندر برائی ہے لہٰذا تو توبہ کر۔ اللہ اکبر، یہ عورتوں کا فتنہ اتنا خطرناک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو بولنے لگے یا اللہ اگر تیری مدد نہ ہو، اخلاص نہ ہو تو سکتا ہے میں لڑکیوں کے عشق میں گرفتار ہو جاؤں۔ وہ بولنے لگے کیا کرے، جرم کرے بول کے بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دے رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام بولے عورتوں کی فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھے جیل کی سلاخیں دیکھنا پسند ہے مگر عورتوں کی فتنوں میں کبھی نہیں پڑوں گا۔ اور اسی طریقے سے اور نوجوانوں کو فتنہ سے روکنے کے لیے ہمارے پاس اور ایک بڑی چیز، ہمارے نمازوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ آج دیکھو ہمارا نوجوان نماز ہی پڑھتا، باہر جاتا ہی لڑکی سے بات کرتا، کون سی نماز پڑھے آپ، یوگا کرے نہیں تو کیا دھوکہ دے رہے ہیں آپ۔ یہ بعض اور نوجوانوں کو ایسے بھی دیکھے لڑکی سے بات کر لے کو آتے ہی رہتے ہیں، مسجد کے سامنے آ کے بولتے ہیں نماز کے بعد بات کرتے ہو تم، نہ یہ کون سی نماز پڑھے آپ۔ نماز تو ایسی ہے، نماز پڑھنے سے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ آپ نماز جو پڑھے وہ نماز جھوٹی نماز ہے، وہ آپ کو جو نماز آپ کو عورتوں کے فتنے سے نہیں روکتی، اتنے فتنے اس سے آپ کو نہیں روکتی، وہ کون سی نماز ہے۔ لہٰذا نماز کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اس بات پر میں اپنی بات کو ختم رکھتا ہوں۔ ہمارے نوجوانوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے ایک بہترین نسخہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ کیا ہے دیکھو، ہم اگر اپنے نوجوانوں کو گانے سے بچانا، ان کے دلوں سے عورتوں کے فتنے کو نکالنا اور جو ہے ان کے ہاتھوں کو غلط میسیجز لکھنے سے اگر ہم دور رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا جو اہم کردار ہے کسی چیز کا ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ نوجوانوں کو تہجد کی نماز کی عادت ڈالو۔ اب پوچھیں گے تہجد کی نماز، اب ہمیں دن میں نمازہ پڑھ کو فتنے سے اگر نہیں بچے تو وہ رات میں نماز پڑھے تو کیسے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ دیکھو علماء کیا بتاتے ہیں ماشاءاللہ، وہ جو بندہ رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نماز پڑھ لیتا، اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ اس کی اعضاء کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی اعضاء کی حفاظت کرتا۔ رات میں اگر آپ نماز پڑھے تو کان بھی محفوظ ہو جاتے، آپ کے دل بھی محفوظ ہوتے، آپ کے ہاتھ بھی محفوظ ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نماز میں ایسی طاقت دیتا، برائی کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی ماشاءاللہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے فتنوں سے اور تمام فتنوں سے ہمارے نوجوانوں کو بچانے کے لیے نوجوانوں کی شادی میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آخری بات ہے۔ آج کل ہم دیکھتے گھروں میں نہیں بھائی بھانا ہے، اس کے بھانا کی شادی کر لیتا کہتے ہی نہیں، کہتے بھی ہے شریعت میں بھانا کی شادی کر کچھ کرنا، بلکہ میں آپ کو جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ ان کی 9 بہنیں تھیں، کتنی؟ 9 بہنیں تھیں۔ جابر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا میں اپنے پورے بھانا کی شادی کر لیتا ہوں، بلکہ انہوں نے کیا کیا، ایک میرڈ عورت سے شادی کی۔ میرڈ بولے تو بیوہ سے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے پوچھا جابر اگر تم نوجوان لڑکی سے شادی کرتے تو تمہیں بہت مزہ ملتا، تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی۔ دیکھو بہنوں کا کتنا خیال ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر میں ایک نوجوان عورت کو لا لوں تو کیا ہوگا، میری بیوی اور میرے بھانوں کے درمیان میں لڑائی پیدا ہو جائے گی، دو سب نوجوان ہیں، میں نے ایک بیوہ سے شادی اس لیے کی وہ میرے بہنوں کو چوٹی ڈالے گی۔
اللہ اکبر، یہ بھاوج بھی نڑن کا رشتہ کتنا اچھا تھا. دیکھو آج معاشرے میں بھاوج نڑن والا تو سام بھی منگوس کی طرح بنا کے رکھے ہیں، ہم اسے سالے بھونی کو ویسا بنا کے رکھے ہیں. تو بولتے یا رسول اللہ وہ میری بہنوں کو چوٹی ڈالے گی، میرے بہنوں کو کنگھی کرے گی. 9 بہنوں کو ماشاءاللہ ایک بھائی نے مکمل طور پر سنبھالا. لہٰذا پورے تفصیل کا مطلب موقع یہ ہے نہیں ہے، تو اس وقت اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنی نسل کو مکمل طور پر بچانا چاہتے ہیں تو اپنے نوجوانوں کو ہمیں مکمل طور پر درست کرنا ہوگا. یہ بہت اچھا اقدام ہے. رات میں یہاں رہے، اپنے گھر سے دور رہے تو انسان کیا ہوتا ہے، مسجد سے تعلق رکھا تو مسجد کا اثر بھی اس کے اوپر ہوتا ہے. آپ اچھی طرح جانو، جیسے ہی آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے سمجھو اس جنت میں جانے سے پہلے دنیا کی جنت ہے. ایسی مسجد ہے، مطلب یہاں آئے تو انسان نیک بن جاتا. اب دیکھو میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، آپ کے دل پر اس کا اثر ہو رہا ہے. وہ مسجد کے گیٹ کے باہر جانے سے پہلے تک رتا ہو، جیسے ہی باہر چل جاتے وہ دنیا بدل جاتی. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلتے یہ دعا پڑھتے، نسائی کی روایت ہے، یہ دعا آپ بھی پڑھو. جیسے ہی نکلتے بولتے اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ تو مجھے شیطان سے بچا لے. جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو رحمان کے بندے تھے، آپ کے دل پر مسجد کا اثر ہوا، آپ کے دل میں تقوی پیدا ہوا، آپ کے دل میں ڈر پیدا ہوا. خطیب کا خطبہ سن کر، محاضر کا محاضرہ سن کر، واعظ و نصیحت سن کر کبھی ایسے ہوتا ہے ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں. تو بندہ جانے سے پہلے بولتا ہے اے اللہ جیسے تو نے مجھے اپنا بندہ بنا کے رکھا، جب میں مسجد کے باہر جا رہا ہوں تو میرے اوپر شیطان کے حملے ہونے نہ پائیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کے جاتے تھے. اسی طریقے سے نوجوانوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان علماء سے جڑ کر رہیں. ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے کہ ان کی ٹائی بننے کا آیا، پینٹ شرٹ پہننے کا آیا، اس کے بیانات سب سنتے. میں آپ کو پوچھتا ہوں، ایک آدمی ہسپتال میں انجیکشن ڈالتا، دوائیں لکھ کو دیتا، اگر انہیں سٹوسکوپ رکھ لے کو بیٹھ گا تو ڈاکٹر بنا تو کتنے لوگوں کو مار دے گا نا انہیں. آپ اس ڈاکٹر بولتے، اگر انہیں کلینک کھولا تو اس کے خلاف کیس ہو جائے گا. لہٰذا ٹائی والے غیر علماء سب ہوتے ہیں، ان کی تقریریں نہیں سننا چاہیے. ہمارے نوجوانوں خالی باڈی لینگویج اچھی ہونا، انہیں خالی اچھا بولنا، صحیح بات بولے تو نہیں سمجھتے لوگ. تو غیر علماء کی، بردرز کی، فلاں کی جو چیزیں اسے اپنے آپ کو بچاؤ اور علماء کی بات سنو، ربانی علماء کی بات سنو. جیسے آپ کے فون میں ایک ڈاکٹر کا نمبر رہتا، پولیس کا نمبر رہتا، ایک کا نمبر رہتا. علماء سے جڑ کر رہو اور یاد رکھو یہ علماء ماشاءاللہ ہماری نہر میں، ہمارے معاشرے میں بہتی نہر کی طرح ہیں. بلکہ اعمش رحمہ اللہ تو بولتے اگر علماء نہ ہوتے تو سارے دنیا جانور بن جاتے. علماء ہیں، آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں. ماشاءاللہ کتنے نوجوان علماء ہیں، یہاں نوجوان بھی ہیں، ان سے علم حاصل کرو. وہ علم دینا چاہتے ہیں مگر آنے والا کوئی بھی نہیں. لہذا اس کی طرف توجہ دو. علماء سے جتنا جڑ کر رہو گے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو گے. علماء سے جتنا دور رہیں گے فتنہ میں اتنا پڑو گے. اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے نوجوان کیا کرنا، نیک دو لوگوں سے دوستی کرنا. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، دیکھو فیس بک میں یہ غیر مسلم پیج بنا کے رکھا، اس میں لاکھوں مسلمان لڑکیاں اپنی فوٹو بھیج کر دوشیزائیں اپنی نوجوانی کو غارت کر رہی ہیں. بنانے والا کون؟ فیس بک کا پیج بنانے والا غیر مسلم ہے. اس میں مسلمان لڑکیوں کو اپنی فوٹو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فیس بک میں، واٹس ایپ میں، ادھر ادھر ہم جو ہے وہ غارت ہو جاتے ہیں. اور ایک دھوکہ بھی ہوتا اس میں. وہ کیا ہوتا ہے، انہیں لڑکی رہتی اس میں لڑکا بتاتا، اس میں لڑکی رہتی لڑکی بتاتا. کیا ضرورت ہے فیس بک میں جا کے چیٹنگ کرنے کی وجہ سے؟ آج کل تو اللہ کا ڈر بھی اتنا گرا، وہ بری دوستی کی وجہ سے انسان غارت ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کالجز میں، یونیورسٹیوں میں ہمارے پڑھنے والے بچے غیر مسلم لڑکیوں سے جہاں دوستی رکھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، وہی جا کر ان کے لیے فتنہ بنتا ہے. لہٰذا آپ اپنے بچیوں کو کالج میں بھیجو، یونیورسٹی میں بھیجو، مگر جانے سے پہلے ان کی حفاظت کا پورا سامان رکھو. ہمارے بچے کہیں ذہنی طور پر مرتد نہ ہو جائیں. ہمارے بچے ہندو نہیں بننا، ہمارے بچے عیسائی نہیں بننا. ہمارے بچوں کو پکڑ کے رکھو. اس طریقے سے مکمل طور پر کوشش کرو. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو دین سے جڑ کر توفیق عطا فرمائے. یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ پروگرام چلانے والوں کو، مسجد کے ذمہ داروں کو، اور یہاں جتنے علماء اور ہمارے طلباء ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو نیک بنائے. اس میں جو راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.